بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا 9واں سبق ہے۔ کتنا؟ 9 نمبر سبق۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم سیکھیں گے ایک عقیدہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ روم میں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا ہے اس آیت میں کہ رزق دینے والا میں ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ کسی کے لیے رزق کو کھول دیتا ہوں، بہت زیادہ دے دیتا ہوں، اور کسی کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہوں، تھوڑا دیتا ہوں۔ وہ بندہ محنت بھی بڑی کرتا ہے لیکن اس کو رزق تھوڑا ملتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے جو محنت اتنی زیادہ نہیں کرتا لیکن اس کو رزق زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ناموں میں رزاق ہے، اللہ کے ناموں میں رزاق یعنی رزق دینے والا۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا کہ بندے کو یہ پتہ چلے کہ اس چیز سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس چیز سے پاک ہو جاتا ہے، غسل اس طرح کرنا ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ یہ مسائل جو ہیں دین کے مسائل، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم کو نااہلوں کے سپرد کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے خنزیروں کو ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار پہنانے والا۔ ایک آدمی کو علم کی قدر ہی نہیں ہے، آپ اس کو علم دے رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سور کے گلے میں ہیرا قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، سونے سے بھی قیمتی، سونا چاندی کا ہار کسی کے گلے میں ڈال دی، جیسے گدھے کے گلے میں ایک آدمی سونے چاندی کا ہار ڈال دے تو کیا ہوگا؟ وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی بے قدرے کو علم دے دینا، اس کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ جیسے گدھے کے گلے میں سونا ڈال دیا۔ اب ایک جو ہے ہم مسئلہ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پیچھے ہم نے وضو کے متعلق مسئلے پڑھے تھے۔ اب وہ چیزیں جو وضو میں مکروہ ہیں، مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب وضو کر رہے ہوتے ہو، گپے شپے مار رہے ہوتے، نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چہرہ دھوتے وقت زور سے منہ پر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ وہ دیکھا ایسے ایسے زور زور سے مارتی ہو، ساتھ والا ادھر والا بھی گیلا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر منہ جب دھونے لگتا ہے ایسے ایسے کرے گا۔ یہ چھوٹی ٹیم جو ہے نا، جتنی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ایسے نہیں، پانی کو آرام سے ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے چھینٹے نہیں مارنے، تو ایسے چھینٹے مارنے یا زور زور سے منہ پر ہاتھ مارنا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ چہرہ دھوتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، آنکھیں کھلی رکھنی، بند نہیں کرنی۔ پانی استعمال کرتے وقت کنجوسی کرنا، تھوڑا تھوڑا پانی ایسے ایسے کر کے لگا رہا ہے، ایسے ایسے کر کے لگانا نہیں ہے، دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی لگانا نہیں ہے، دھونا ہے اس کو۔ اور پھر یہ تو ہے نا، پانی استعمال کرتے وقت کنجوسی کرتا ہے، لگا رہا ہے ایسے ایسے پانی کر کے،
یہ بھی غلط ہے. اور پانی کو زیادہ استعمال کرنا وہ بھی غلط ہے. ٹوٹی کھول دی ہے، اب نیچے بازو ایسے کر دیے ہیں، اس کو دھو، ٹوٹی تھوڑی کھولو، زیادہ پانی ضائع مت کرو، یہ ناپسندیدہ چیز. اب وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزیں جن سے ٹوٹ جاتا ہے؟ پیشاب آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، پخانہ آ جائے تو وضو، ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ گیا، اس سے وضو نہیں رہتا. ٹھیک ہے. جسم سے خون نکلا اور خون نکل کر ایسے حصے پر آ گیا جسے وضو میں دھونا فرض ہے. مثال کے طور پر خون جو ہے وہ یہاں نکلا. ٹھیک ہے. ایک ہے خون کا نکلنا، تھوڑا سا خون نکلا بس، اور ایک ہے خون نکلا ہے اور وہاں سے نکل کے ایسے بہنا شروع ہو گیا، وگنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. صرف خون نکلا ہے بس، بہنا شروع نہیں ہوا، ادھر ادھر نہیں وگیا، ہاں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وگ گیا، ٹھان آ رہا ہے، ادھر نو ہو گیا، ادھر نو تر گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح الٹی کرنے سے، قے کرنے سے، کسی کو الٹی آ گئی تو اس سے بھی وضو، الٹی جو ہونا کبھی تو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی نے کھانا کھایا، وہ کھانا باہر آ جاتا ہے. ایک الٹی ہوتی ہے خون کی کہ خون آ جاتا ہے اس کو. ایک الٹی ہوتی ہے بلغم، نزلہ زکام کھانسی، کھو کر دے ہو پھر باہر بلغم چھوڑ دے ہو. تو یہ بلغم جو ہے، یہ تین چیزیں. اگر کھانے پینے کی کیب ہے، الٹی، کھانا ہی نکل آیا باہر تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر خون نکلا ہے تو خون کی الٹی سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن بلغم نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ گئی؟ منہ بھر کے آپ نے کے کر دیے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح وضو کر لیا، وضو کرتے ہوئے پاگل ہو گیا آدمی تو وضو ختم ہو گیا اس کا. وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، اب وضو یہ اس کا ختم ہو جائے گا. وضو کر لیا تو وضو کر کے ٹوٹیوں پر ایسے کر کے سو گیا، پیچھے ٹیک لگا لی اس نے تو بھی وضو ختم ہو جائے گا. وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نشہ کر لیا، نشہ آ گیا اس کو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں اگر آدمی تبسم کرتا ہے، تبسم کا معنی ہوتا ہے بے آواز مسکرانا، بس. ایک ہوتا ہے ضحک، ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے کو آواز سنائی نہ دے، ساتھ والے کو آواز نہیں گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے خود اس آواز کو سنا ہے. اور ایک ہوتا ہے قہقہا. قہقہا کیا ہوتا ہے کہ ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والا بھی سن لے یا زور نہ لا دے، پورا محلہ ہی سن لے. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. نماز میں ہنسا، ہنسنے کی آواز آئی ہے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر نماز میں اس نے زور سے ہنسا، ادھر ادھر سب آواز پہنچ گئی تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ نماز کے مسائل تھے. اور ایک عقیدہ تھا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور ایک حدیث تھی کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.